إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. میرے محترم دینی بھائیوں، تمام امت کے تمام افراد میں سب سے بہترین طبقہ اگر ہے تو صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس بات کا ماننا ضروری ہے کہ امت کے افراد میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام اللہ رب العالمین نے صحابہ کو دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا آپ مطالعہ کریں تو بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی اور نہ صرف دنیا کے اعتبار سے بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی ان کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، اس کو واپس مت رکھو، کس کا ہے یہ؟ فون آ رہا ہے۔ خیر الناس قرنی، کیا اس کو؟ خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں، میرے قرن کے ہیں، میرے زمانے کے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام امت میں سب سے اونچا مقام اور سب سے بہترین افراد کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے۔ لیکن اسلام میں یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ مقام خاندان اور پیدائش کی بنیاد پر نہیں ملتا ہے، بلکہ مقام ملتا ہے ایمان اور عمل کی بنیاد پر۔ ایک انسان مقام پاتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ فلاں خاندان کا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ دنیا میں کوئی عہدہ دنیوی اعتبار سے اس کے پاس ہے، بلکہ انسان مقام پاتا ہے اپنے ایمان اور اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر، اپنی دینداری کی بنیاد پر۔ اگر انسان کے پاس دینداری نہ ہو تو چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، اللہ کے نزدیک ایسا انسان کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے۔ نبی کا بیٹا ہے لیکن اس کے پاس اس کا عمل صحیح نہیں، اس کی زندگی صحیح نہیں، ایسے آدمی کو مقام نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین سے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی تنبیہ کی اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یعنی اس لائق نہیں کہ آپ کے گھر والوں میں شامل ہو۔ کیوں؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ اگر عمل نیک نہیں ہے تو خاندانی رشتہ نبی سے بھی اگر ہے براہ راست وہ نبی کی اولاد ہے، یہ نہیں کہ بیٹے کا بیٹے کا بیٹا، نہیں، نبی کا بیٹا ہے، نبی کے گھر میں پلا ہے، نبی سے خون کا رشتہ اس کا ہے، نبی سے قربت اس کی ہے، نبی کی محبت بھی اس کے لیے ہے۔ لیکن کہا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور کہا انہو کیوں، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے،
اس کی کرتوت اچھی نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں. تو چاہے نبی کا بیٹا ہو، زندگی اگر صحیح نہ ہو تو نبی سے نسبت بھی اس کے لیے نجات نہیں بن سکتی ہے. مقام ملنا تو بہت بات کی چیز ہے، نجات بھی نہیں. لہٰذا صحابہ کا جو مقام تھا وہ اس لیے نہیں کہ وہ عرب میں پیدا ہوئے، اس لیے نہیں کہ وہ محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے. اس زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے انکار کیا. وہ زمانی فضیلت نہیں ہے، وہ ان کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، یہ ساری چیزیں مل کے ان کی فضیلت بنتی ہے. ورنہ کئی لوگ آپ کے پاس آئے گئے، ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے. منافقین نے زبان سے اقرار کیا ہم ایمان لائے، لیکن واقعی ان کے دلوں میں ایمان نہیں. نمازیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب کچھ کیا، لیکن ان کو مقام نہیں ملا. صحابہ کو کیوں ملا؟ صحابہ کو اس لیے ملا کہ انہوں نے اپنے دل کی گہرائی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، آپ کی دعوت کو قبول کیا. ایسے وقت میں جب کہ تاریخی طور پر یہ دعوت نامانوس تھی، اجنبی تھی، بعد کے دور میں تاریخ میں یہ چیز ثبت ہو گئی. ایک کے بعد ایک جنگیں اور فتوحات اور فتح مکہ اور مسلمانوں کا معاملہ پختہ ہو جانا آج ہمارے سامنے وہ تاریخ ہے. صحابہ کے سامنے نہیں تھی. صحابہ کے سامنے تھا کہ معلوم نہیں کل کیا ہوگا، لیکن اس دور میں بھی وہ دین پر جمے. انہوں نے نہ صرف اپنے دل کو ایمان سے منور کیا بلکہ اپنی عملی زندگی میں اس دین کو نافذ کیا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اور ان کی زندگی خود ان کے ایمان کی دلیل ہے. وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، وہ اتفاقی طور پر جمع ہونے والی بھیڑ نہیں تھی، وہ اللہ کا انتخاب تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں کیا تھا. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ. اللہ نے ان کی مثال بیان کی تورات میں بھی اور ان کا تذکرہ اللہ نے کیا انجیل میں بھی. دو بڑی کتابوں میں صحابہ کا تذکرہ ہے. ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جا رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی جا رہی ہے. اس میں صحابہ کا تذکرہ ہے. کیسے غیر معمولی لوگ ہوں گے جن کے پیدا ہونے سے پہلے ان لوگوں کی خبر پچھلی کتاب میں جگہ پا رہی ہے. ایک معمولی اخبار میں انسان کا نام آ جائے کتنا خوش ہوتا، میرا نام آیا. اللہ رب العالمین کی کتاب میں ان کا تذکرہ ہے، وہ بھی ان کی دنیا میں آنے سے پہلے. اللہ کو معلوم تھا ایسے لوگ ملیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ہر قسم کی قربانی دیں گے، اعلیٰ ایمان کا ثبوت دیں گے، علم کے لیے قربانی دیں گے، عبادات میں قربانی دیں گے، دین کے لیے خرچ کرنے میں قربانی دیں گے، اپنی جانوں کو اللہ کے لیے قربان کریں گے. وقت آنے پر اپنی جان کو بھی قربان کریں گے. سارے واقعات صحابہ کے جمع کرنا ایک بڑا کام ہے. سیرت کی کتابوں میں آپ صحابہ کی زندگی کے مختلف احوال اور مختلف جنگوں میں، حضر میں، سفر میں، امن میں، جنگ میں، ہر حال میں ان کے واقعات کئی آپ پڑھیں گے. حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں آیتوں کے ضمن میں جہاں ان کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. آج ہم ان کی زندگی میں سے کچھ واقعات دیکھیں گے جن واقعات سے صحابہ کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے اعلیٰ لوگ تھے، کیسے اونچے ایمان والے تھے، اور کس طرح ان کی زندگی میں ان کے اقرار ایمان کی صداقت جھلکتی تھی، کس طرح وہ اپنی عملی زندگی میں اپنی ایمان کا ثبوت دیتے تھے. سب سے کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کا مقصود اللہ کی رضا.
سب سے کامیاب آدمی کون ہے؟ بہت سکسیسفل دنیا کا، بہت مالدار، بہت خوبصورت، بہت صحت مند، بہت بڑے عہدے والا، بہت فلاں نہیں، سب سے کامیاب اور سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے کہ جس کی زندگی کا مقصود اصلی بنیادی مقصد اللہ کا حصول ہو۔ وہ اللہ کو پانا چاہتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور اس کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزرتی ہو۔ ایک ایک سانس، ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا چلنا، اس کا رکنا، اس کا آرام، اس کا کام کاج، اس کی عبادات، اس کی دین کی خدمت سب کی سب اللہ کے لیے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے وہ ناکام ہے، چاہے دنیا اس کو کتنا ہی اونچا مقام کیوں نہ دے۔ مقام وہ ہے جو اللہ کے پاس ملے، یاد رکھیں اس کو۔ مقام کون سا ہے جو کدھر ملے؟ اللہ کے پاس۔ آخرت میں کئی نبی ایسے آئیں گے جن کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا انبیاء آئے، کسی کے ساتھ اس کی قوم، کسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت، کسی کے ساتھ ایک دو آدمی، اور کوئی نبی ایسا آیا کہ اس کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں، ایک بھی آدمی نہیں، اکیلا نبی۔ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا، کوئی معنی نہیں۔ کیا اس نبی کی بات غلط ہو گئی؟ کیا اس نبی کا مقام گھٹ گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نبی نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اس نے اپنا کام کیا۔ لہٰذا دنیا میں قوم نے نہیں مانا، ان کو جھٹلایا، نبیوں کو ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو جھٹلایا، ان کو ستایا، پتھر مارے، قوم نے مقام نہیں دیا، قوم نے مقام نہیں دیا، بلکہ قوم نے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیا اللہ کے نزدیک قوم کے ماننے نہ ماننے کا کوئی اعتبار ہے؟ اس کی کوئی قیمت ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نزدیک ان انبیاء کی قدر و قیمت ہے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے پر اپنی زندگی لگا دی ہے۔ یاد رکھیں اس چیز کو۔ مخلوق کی خوشنودی، مخلوق کے نزدیک مقام یہ اصل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک مقام اصل ہے۔ جو انسان اس سبق کو یاد رکھے وہ آدمی زندگی میں کبھی بھٹک نہیں سکتا ہے۔ ساری مصیبت کی جڑ خالق کے بجائے خلق میں مشغولیت ہے، خالق کی بجائے مخلوق کی طلب ہے۔ ساری بلا، اصل بلا یہ ہے۔ صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، یہ چیز ان کی زندگی میں قطعاً دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ہم کو مخلوق نہیں، ہم کو خالق چاہیے۔ ہم کو سب نہیں، ہم کو رب چاہیے۔ ہم کو سب نہیں، ہم کو کہتے سب چاہیے، نہیں، ہم کو رب چاہیے۔ سب ملیں نہ ملیں، رب چاہیے۔ اور ہم کو آخرت چاہیے، چاہے دنیا ملے نہ ملے۔ اور یہ سبق کس کا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق تھا جو ان کو سکھایا تھا آپ نے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گئے اور حال دیکھا، رو دیے۔ کہا ہے عمر ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول، قیصر اور کسریٰ ثمار و انہار میں ہیں، باغات میں ہیں، نہروں میں ٹہل رہے ہیں، نعمتوں میں جی رہے ہیں، وَأَنْتَ رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے گھر کا یہ حال میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر ابن خطاب، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کو دنیا میں مل جائے اور ہم کو آخرت میں؟ ان کو دنیا میں مل جائے اور ہم کو آخرت میں۔ کہا کہ بلا، ہاں اللہ کے رسول، ہاں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت تھی، اور اسی شخصیت اور تعلیم کے نتیجے میں صحابہ کی زندگی میں یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی تھی۔ آپ جیسے تھے، آپ نے صحابہ کو اسی منہج پہ تربیت دی تھی، اور ان کی زندگی میں یہ چیز نمایاں دکھائی دیتی تھی۔ اللہ کی رضا اور آخرت کی فکر،
یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اچھا انسان بناتی ہیں، اللہ کی رضا کی طلب اور آخرت کی کامیابی کی فکر۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک انسان کو اچھا انسان بناتی ہیں۔ ان دو چیزوں میں سے کہیں بھی کھوٹ آ جائے انسان کے اندر کھوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بندہ خالق کی بجائے مخلوق اور آخرت کی بجائے دنیا کا طالب ہوتا ہے، یہیں سے اس کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، اس کے اثرات بعد میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی جڑ میں سڑان، اس کی جڑ میں یہیں سے گندگی شروع ہو جاتی ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کے پورے وجود کو، ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو۔ ان کی جانوں کو سے مراد ان کا پورا وجود، انفسہم، ان کا پورا سر سے پاؤں تک، ان کا پورا وجود، ان کی پوری زندگی اور ان کی پوری پراپرٹی، گھر بار، تجارتیں اور استعمال کی چیزیں، ہر چیز خرید لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ کاہے کے بدلے خریدا ہے؟ اللہ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، خریدا ہے جنت کے بدلے، اس کے بدلے اللہ ان کو جنت دے گا۔ اس جنت میں نعمتیں بھی ہیں، اور اس جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کا دیدار ہے۔ ان کو اللہ بھی ملے گا اور اللہ کی اعلیٰ نعمتیں ملیں گی۔ یہ چیز صحابہ نے سمجھ لی تھی، اللہ چاہیے، آخرت چاہیے، دنیا نہیں آخرت چاہیے۔ ان کا دنیا میں مشغول ہونا بھی اپنے مقصد کے لیے تھا۔ ذمہ داریاں کون ادا کرے گا؟ بیوی بچے، ان کی ذمہ داریاں، بلکہ ذمہ داریاں اور دین کی ذمہ داری۔ کبھی کبھی ایسا بھی تو ٹکراؤ ہوتا ہے کہ گھر بار کی ذمہ داری ہے اور پھر دین کا تقاضا، ان دونوں میں سے ایک کو چننا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں کہ جب دین کا تقاضا اور اپنی ذات کا تقاضا، اپنے گھر والوں کا تقاضا، یہ دو سامنے آمنے ہو جاتے تو وہ لوگ دین کے تقاضے کو چنتے تھے۔ اس چیز نے صحابہ کو ایک دم اعلیٰ انسان بنا دیا، جس کی نظیر آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی۔ کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ صحابہ جیسے لوگ کسی کو نہیں ملے۔ تاریخ میں جو لوگ آئے، بڑی بڑی فوجیں، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے رہنما، صحابہ جیسے لوگ کسی کو نہیں ملے۔ لہٰذا یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ صحابہ کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ان واقعات میں ہم کو یہ چیز جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا احساس، فکر، اور آخرت کی کامیابی یا آخرت کے خوف کا ان کے دلوں پر تسلط، یہ چیز بہت نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے بعض واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، آج کچھ واقعات ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کی زندگی سے مختلف واقعات ہم دیکھتے رہیں گے۔ عطا ابن ابی رباح سے روایت ہے اور ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے میں دنیا کی بجائے آخرت کو چننا، یہ چیز ہم کو دیکھنے ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا الا اریک امرأة من اہل الجنہ، عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں، کہا تجھ کو دکھاؤں ایک عورت، جنتی عورت دکھاؤں؟ قلت بلا، کہا کہ ہاں بتائیے۔ قال هذه المرأة السوداء، یہ عورت، کالی عورت، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ایک روایت میں ہے کہ عطا کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ام زفر کو، اس عورت کا نام کیا تھا؟ ام زفر، وہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے کہا تجھ کو بتاؤں جنتی عورت؟ دیکھ وہ جو عورت ہے وہ جنتی عورت ہے. اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا فقالت انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وانی اتکشف، اور جب دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم سے لباس پردہ ہٹ جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. وانی اتکشف فادعوا اللہ لی، اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ مجھے اس بیماری سے شفا ملے. قال ان شئت صبرتی ولک الجنہ، پہلا آپشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت صبرتی، اگر تم چاہو تو صبر کرو، ولک الجنہ، اور بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو عافیت بخشے، یعنی اس بیماری سے شفا دے دے، تمہاری مرضی. ان شئتی کذا و ان شئتی کذا، شئتی تیری چاہت کیا ہے، اگر تم چاہو تم صبر کرو جنت ملے گی، پہلا آپشن پرائیورٹی. نمبر 2 اگر تم چاہو، تمہاری چاہت ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم کو شفا دے، دو میں سے ایک چنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والی انسانیت کے لیے، امت کے بعد کے طبقے کے لیے ایک معیار قائم کیا ہے. دیکھو اس زمانے کی ایک بیمار عورت بھی کیسی ہے. اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو ہمارے سامنے ہوتا ہی نہیں کہ صحابہ واقعی کیسے تھے. جب انسان کی، دیکھیے یاد رکھیں اس بات کو، انسان کا واقعی مقام کھلتا ہے جب وہ صحیح انتخاب کرتا ہے. ہر آن انسان کو زندگی میں انتخاب کرنا ہوتا ہے. ساری زندگی ہماری چوائسز والی ہے، ہر مرحلے میں کچھ چننا پڑتا ہے، ہر مرحلے میں کچھ چننا پڑتا ہے. یہ جو انتخابات ہمارے ہیں زندگی کے، یہ انتخاب ہم کو اچھا یا برا بناتا ہے، کامیاب یا ناکام کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سامنے انتخاب رکھا، تمہاری مرضی. اچھا اس میں برا اور اچھے کا معاملہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تم جہنم میں جاؤ گے، ایسا کرو گی، ایسا کرو گی، جنت میں جاؤ گی. نہیں، اگر تم چاہو جنت کا وعدہ ہے، اور اگر تم چاہو میں دعا کرتا ہوں، یعنی دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبت، دو میں سے ایک سے نجات ملے گی. جنت ملنا کیا ہے، جہنم میں نہیں. کنفرمڈ ہوگی جنت، یعنی جہنم نہیں. اور اگر نہیں تو دوسرا آپشن ہے، میں دعا کرتا ہوں دنیا کی مصیبت سے تم کو نجات ملے گی. دو مصیبتوں میں سے ایک سے نجات پانا ہے. اس عورت نے کہا فقالت اصبر، ایک لفظ میں اس نے اپنا فیصلہ سنایا. یہ نے کہا ٹھیک ہے مجھ کو وقت دیجیے، میں سوچتی ہوں، جا کے آتی ہوں. نہیں، دو میں سے ایک، جنت. لیکن جنت کے لیے کیا کرنا پڑے گا، صبر. اور نہیں تو دنیا میں عافیت ملے گی، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے. ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، اور جب آپ وعدہ کر رہے ہیں تو دو میں سے ایک اللہ کی طرف سے ملے گا. اس عورت نے کہا نہیں. آئی کس کام کے لیے ہے، بیماری سے شفا چاہیے. جیسے دیکھا اس سے اعلیٰ چیز مل رہی ہے، دنیا کی بیماری سے نجات، اس سے بہتر چیز مل رہی، جنت. کہا نہیں میں صبر کر لیتی ہوں، اصبر. فقالت انی اتکشف، لیکن کہا اللہ کے رسول میں صبر تو کر لوں گی، لیکن میری بے پردگی ہوتی ہے بیماری کی حالت میں. دورہ پڑتا ہے، حجاب کھل جاتا ہے، ہوش و حواس نہیں رہتے ہیں. انی اتکشف فادعوا اللہ لی اللہ اتکشف، اللہ سے دعا کیجئے کہ میں جب دورہ پڑے تو بے پردگی نہ ہو. فدعا لہا، آپ نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ بے پردگی اس کی نہ ہو جب دورہ پڑے. اسی لیے ابن عباس نے کیا کہا، جنتی عورت دکھاؤں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا اگر تو صبر کرے گی جنت. اس عورت نے کیا کہا، صبر کروں گی.
اور ابن عباس نے کہا دیکھ وہ جنتی عورت ہے، جس کے لیے دنیا میں جنت کی چوائس تھی اس نے جنت کو منتخب کر لیا۔ لیکن جنت کا انتخاب صبر کی قیمت پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے، کون کہے گا نہیں چاہیے، لیکن جنت کی انسان کو جنت کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ اس کے سامنے آپشن رکھا، صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، صبر کرو گی جنت ملے گی۔ اس عورت نے کہا صبر کروں گی۔ یہ صحابہ کی زندگی میں ایک عام عورت ہے، ایک عام عورت ہے۔ دوسرا کوئی آدمی ہوگا اس دور کا، کہے گا نہیں مجھ کو شفا چاہیے، میں نیکیاں کر کے جنت پالوں گا۔ لیکن کیا ہماری نیکیاں اتنی مقبول ہیں؟ کس کو معلوم اللہ قبول کرے نہ کرے، ڈر بھی تو ہے نا۔ لیکن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آپشن رکھ رہے ہیں، اگر صبر کر لے گی ایک ہی کام کرنا ہے، صبر کر تیرے لیے جنت سے۔ کہا میں صبر کرتی ہوں، وعدہ اگر گارنٹی نبی سے مل رہی ہے میں تیار ہوں، صبر کر تیرے لیے جنت سے۔ معلوم ہوا کہ جنت صبر کے پار ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ مسائل میں ہیں، صبر نہیں کر پاتے، بیماری آئی صبر، معاشی مسائل آئے صبر، سماجی سیاسی مسائل آئے صبر۔ انسان اللہ کو نہیں چھوڑے۔ صبر کیا ہے؟ انسان مصیبت میں اللہ کو نہیں چھوڑے، وہ دین کو نہیں چھوڑے، وہ اللہ کی شکایت نہ کرے، وہ دین کی پابندیوں پر ناراض نہ ہو۔ معاشی مسائل آتے انسان کیا سوچتا ہے، اللہ نے یہ بھی حرام وہ بھی حرام وہ بھی حرام، سود بھی حرام، ایسی تجارت بھی نہیں ویسی تجارت، کیا کرے گا آدمی؟ شکایت۔ صبر کر تیرے لیے جنت ہے۔ صبر کی بنیاد پر جنت ملتی ہے۔ بیماری آئی، ایک بیماری آئی، دوسری بی پی نکلا، پھر شوگر بھی نکلا، پھر فلاں، بعض اوقات بڑی بیماری نکل آتی ہے۔ اس عورت کو بھی تو بیماری تھی، صحابہ اللہ کے ولی نہیں ہے، ولی کو بھی بیماری ہو سکتی ہے، پوری زندگی بیماری کے ساتھ ولی زندگی گزار رہا ہے۔ کہا ان شئتی، دیکھیے اس عورت سے کہا آپ نے بتایا تم اس پہ باقی رہو، صبر کرو، اللہ جنت دے گا۔ معلوم ہے کہ بعض اوقات صالحین کے لیے دنیا میں تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ بے صبرا ہو جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے اللہ سے، کیا اللہ میں دین پہ چل رہا اور تکلیف ڈال رہا، تو صبر نہیں کیا اور جنت چاہتا ہے۔ جنت تو دور کی بات، اللہ بھی نہیں ملتا ہے، جنت انعام ہے، تو اللہ کو کھو کے جنت پانا چاہتا ہے۔ جنت کو پانے کے لیے پہلے اللہ کو پانا پڑتا ہے، جنت کو پانے کے لیے اللہ کو پانا پڑتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں پایا وہ جنت کو کیسے پا سکتا ہے؟ جنت انعام ہے، اللہ راضی ہوگا تبھی تو ملے گا۔ تو اللہ کو پانے کے لیے اللہ سے راضی ہونا پڑتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کس کے بارے میں کہا اللہ نے؟ صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی، اللہ جو بولے وہ صحیح۔ ایسا حال آدمی کا ہو جائے، اللہ نے کہا صحیح ہے، ارے ذرا سوچ، نہیں سوچتے ہم، اللہ نے کہا نا خلاص، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ختم، بات ہو گئی، حل سالو ہو گیا مسئلہ، کوئی اس پہ سیکنڈ تھاٹس ہی نہیں۔ یہ مزاج اگر آدمی کا ہے، چاہے دل پر کتنا بھی بوجھ پڑے راضی رہے۔ انہیں کہا اللہ کے رسول میں تو آئی آپ کے پاس شفا کے لیے، اور آپ بجائے میرے لیے دعا کرنے کے آپ دو آپشن دے رہے میرے سامنے، مجھ کو مشکل میں ڈال دیا آپ نے، چنو۔ نہیں، یہ تو اس کے لیے سعادت کی چیز ہو گئی کہ میں آئی تھی چھوٹی چیز لینے کے لیے، آپ نے بڑے کا دروازہ کھول دیا میرے لیے۔ میں آئی تھی چھوٹی چیز کے لیے، آپ نے میرے لیے بڑی چیز کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ ان کی نگاہ میں بڑی چیز آخرت تھی۔ جس کی نگاہ میں آخرت بڑی ہے وہ خوش ہوگا اس پر، اور جس کی نگاہ میں دنیا کی تکلیفیں ہی اصل تکلیف ہیں، وہ آدمی بولے گا نہیں نہیں مجھ کو یہی چاہیے۔ تو تیری سطح کیا ہے، تیرا لیول کیا ہے؟ انسان کا مقام اس کی سوچ کی بلندی سے طے ہوتا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے، اس کی تھنکنگ کیسی ہے۔ صحابہ کا لیول بہت اونچا تھا، وہ سیدھے سادھے لوگ تھے،
لوگ اس سے دھوکہ کھائیں گے. پھٹے ہوئے کپڑے، اونٹ پہ سواری، نالین، جوتے، کھجور کھانے والے، دودھ پینے والے، مٹی کے گوبر کے گھروں میں رہنے والے، مٹی کے گھروں میں رہنے والے، گوبر تو نہیں تھا اس زمانے میں، مٹی کے گھروں میں رہنے والے، پتھر کے گھروں میں رہنے والے، چھپر، کھجور کی کھالوں والا، کھجور کی چھال، اس کا چھپر، لکڑیاں، بس سیدھے سادے لوگ. لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا، ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اصل آخرت تھی. آخرت سے کم پہ وہ راضی نہیں ہوتے تھے. ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی رضا تھی، اس کو چھوڑ کے وہ کچھ پانے کی چاہت نہیں رکھتے تھے. جب انسان ایسا ہو جائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مسخر نہیں کر سکتی ہے. جب آدمی ایسا ہو جائے اس کو دنیا کی کوئی چیز اس پہ غالب نہیں آ سکتی ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. صحابہ سے اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے. کب؟ تمہارے پاس بڑی فوج ہوگی، تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، تمہارے پاس ایجوکیشن ہوگا، تمہارے پاس پیسہ ہوگا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تم ہی غالب رہو گے. جس کے پاس اس درجے کا ایمان ہو، اس درجے کا ایمان ہو، غلبہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہے. ان کے پاس ایمان کی زبردست طاقت تھی. اللہ نے ان کو غالب کیا اس طاقت کی بنیاد پر، سیاسی طاقت کی بنیاد پر نہیں، اس طاقت کی بنیاد پر. یہ چیز ہونا چاہیے. باقی چیزیں ثانوی ہیں، سیکنڈری ہیں، یہ بنیادی چیز ہے، اس کو یاد رکھیں. تو یہ پہلا واقعہ ہے جو ہم نے دیکھا جس میں ہم کو صاف دکھائی دیتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک اصل آخرت تھی، دنیا نہیں. آئیے دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں جس سے آخرت کی فکر صحابہ کی زندگی سے دکھائی دیتی، جس میں یا تو بیماری کا معاملہ تھا، وہاں تو جان دیتی ہے، زندگی نہیں. اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی، آخرت میں مجرم بن کے داخل نہیں ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بریدہ ابن الحصیب کہتے ہیں ان معاذ بن مالک الاسلمی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اسلمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک صحابی تھے، ان کا نام کیا تھا؟ معاذ اسلمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وقال یا رسول اللہ انی قد ظلمت نفسی وزنیت. کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، میں نے زنا کیا ہے. قد زنیت، میں نے زنا کیا ہے. وانی اريد ان تطهرنی، اور اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو پاک کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو پاک کریں. فرده، آپ نے کہا جا واپس، بھیج دیا واپس. ایسا کون آ کے کہے گا؟ آپ نے واپس بھیج دیا. فلما كان من الغد اتا، اگلا دن آیا، وہ پھر آئے. فقال یا رسول اللہ انی قد زنیت. کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے. فرده الثانیہ، پھر آپ نے لوٹا دیا، جا واپس لوٹا دیا. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قومہ، آپ نے ان کی قبیلے، ان کی قوم کے پاس ایک آدمی بھیجا، جاؤ ذرا تحقیق کر کے آؤ. فقال اتعلمون بعقلہ بأسا تنکرون منہ شیئا. کہا اس کی عقل صحیح ہے، خراب ہے عقل؟ یہ آدمی کون ہے؟ اس کی عقل میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ قوم کے پاس آدمی بھیج کے تحقیق کی، یہ پاگل واگل تو نہیں ہے؟ ایسا آ کے کہہ رہا میں نے زنا کیا، مجھ کو سزا دیجیے. یہ جان رہا ہے سزا کیا ہے اس کی سزا رجم کرنا ہے، قتل ہے، لیکن وہ بھی کیسا؟ پتھروں سے. اس کی عقل میں خرابی تو نہیں؟ ذرا معلوم کر کے آؤ.
اس سے کوئی ایسی یعنی پاگل آدمی تو نہیں ہے. اتنکرون منہ شیئا، اس سے اس طرح کی کوئی چیز تمہارے علم میں ہے کہ ایسی کچھ بھی باتیں کرتا ہے اوٹ پٹانگ؟ ایسا تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں. فقالوا ما نعلمه الا وفی العقل من صالحین فیما نرا، کہ نہیں اللہ کے رسول ہم میں سے بڑا عقل والا ہے، ایسا نہیں کہ اس کی عقل خراب ہے، بلکہ ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، بلکہ ہمارے نیک لوگوں میں سے ہے، ہمارے نیک لوگوں میں سے ہے اور عقل والوں میں سے. ما نعلمه الا وفی العقل، ہمارے علم میں جہاں تک ہے وہ تو یہ کہ ہم میں سے عقل والا ہی ہے، سمجھداروں میں سے ہے، پاگل واگل نہیں ہے اور برا نہیں ہے، یہ اچھا انسان ہے. من صالحین فیما نرا، جہاں تک کہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارا مشاہدہ ہے، جہاں تک ہم نے اس کو دیکھا ہے، ہمیں سے اچھے لوگوں میں سے یہ ہے، صالح ہے، نیک انسان ہے. فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، تیسری بار پھر آئے، تیسری بار پھر آئے. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ، پھر آپ نے آدمی بھیجا اور تحقیق کی، کنفرم کیا یہ آدمی صحیح ہے، یہ آدمی عقل والا ہے، مجنون وغیرہ تو نہیں ہے. فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ، کہا نہیں اللہ کے رسول یہ آدمی غلط نہیں ہے، یہ آدمی برا نہیں ہے، اس کی عقل میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةُ، جب چوتھی مرتبہ وہ آئے، حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ان کے لیے گڑھا کھودا گیا، اور ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، آپ نے حکم دیا ان کو رجم کیا گیا. حدیث کی کتابوں میں کئی روایتیں آئی جس میں تفصیلی طور پر بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ آئے، کس طرح سے آپ نے لوگوں سے تحقیق کی، کس طرح سے ان کو وہاں سے ہٹا دیا، جاؤ یہاں سے، اور کس طرح وہ بار بار آتے رہے. چوتھی مرتبہ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ٹھیک ہے اب ثابت ہو گیا عقل بھی ہے، اس کا اپنا گناہ کا اقرار ہے، سزا ان کو دی گئی، ان کو رجم کر دیا گیا، ان کو سزا زنا کی دے دی گئی. جب ان کا معاملہ ہوا تو ایک اور عورت آئی، راوی فرماتے ہیں قال فجاءت الغامدیہ، جیسے ان کا معاملہ ہوا ایک اور عورت آئی، غامدی قبیلے کی غامدیہ عورت آئی. فقالت یا رسول اللہ انی قد زنیت فطہرنی، کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بھی زنا ہوا ہے، مجھے پاک کیجیے، مجھے پاک کیجیے. وَأَنَّهُ رَدَّهَا، فرماتی ہیں وَأَنَّهُ رَدَّهَا، آپ صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بھی لوٹا دیا ہے. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، جب اگلا دن آیا، قالت یا رسول اللہ لِمَ تَرُدُّنِي، اگلے دن آ کے کہا اللہ کے رسول آپ مجھ کو کیوں واپس لوٹاتے ہیں، آپ واپس کیوں لوٹا رہے ہیں مجھ کو. لَعَلَّكَ أَن تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، شاید آپ مجھ کو ویسے ہی واپس لوٹا رہے ہیں جیسے ماعز کو لوٹایا تھا. یہ جان رہی کہ ایسا کیس ہوا ہے، آپ اس کو جیسے بار بار لوٹائیں، شاید آپ ویسے ہی مجھ کو لوٹا رہے ہیں، کیوں لوٹا رہے ہیں مجھ کو. فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرے پیٹ میں بچہ ہے، یعنی میرے سے زنا ہوا ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی دلیل ہے. فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي، کہا اگر تم نہیں مانتی ہو اس بات کو، اگر تم چاہتی ہو کہ تم کو پاک ہی کیا جائے اور سزا ہی دی جائے تو ابھی نہیں، جاؤ یہاں تک کہ تم کو بچہ ہو جائے، اولاد ہونے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا، کیونکہ تمہارے ساتھ بچے کو سزا نہیں دے سکتے ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. فَلَمَّا وَلَدَتْ، کتنے وقت لگتا ہے بچہ پیدا ہونے کے لیے؟ 9 مہینے. فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، جب بچہ ہو گیا تو بچے کو اس نے کپڑے میں لپیٹا اور گود میں لے کر اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. قالت هذا قد ولدته، کہا اللہ کے رسول دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا، ابھی آپ بولے تھے نا بچہ ہونے کے بعد آنا، بچہ ہو گیا. قال اذهبي، آپ نے کہا جاؤ واپس جاؤ. فارضعيه حتى تفطميه، کہ جاؤ
اس کو دودھ پلاؤ، جب اس کا دودھ چھوٹ جائے تب آنا۔ کتنا وقت لگتا ہے دودھ چھوٹنے میں؟ 2 سال۔ کہا کہ جاؤ، جب اس کا دودھ چھوٹ جائے اس کے بعد آنا۔ فلما فطمته، جب بچے کا دودھ چھوٹ گیا، آتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، پھر بچے کو گود میں لے کر آئی 2 سال کے بعد، اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے لائی، دلیل کے طور پر کہ اب یہ کھاتا ہے، دودھ پہ نہیں ہے اب یہ کھاتا ہے۔ فی یدہ کسرۃ خبز، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر لے کے آئی۔ فقالت ھذا یا نبی اللہ قد فطمتہ، اللہ کے نبی دیکھیے اب بچے کا دودھ چھوٹ گیا، وقد اکل الطعام، اب یہ کھانا کھاتا ہے۔ فدفع الصبی الی رجل من المسلمین، اب تو وقت ہو گیا، اس سے زیادہ اس میں تاخیر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس بچے کو مسلمانوں میں سے کسی کے حوالے کیا، ثم امر بها فحفر لها الى صدرها، آپ نے حکم دیا ایک گڑھا کھودا گیا، اور وامر الناس فرجموها، اس کے سینے تک گڑھا کھودا گیا، اس کو گڑھے میں کھڑا کیا گیا، اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس کو رجم کریں۔ فیقبل خالد بن الولید بحجر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پتھر اٹھایا، فرمى رأسها، اس کو مارا تو جا کے اس کے سر میں لگا، فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، اس کا خون اڑ کے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر آیا۔ جب چہرے پر خون کی قطرے اڑے تو حضرت خالد نے اس کو برا کہا، اس عورت کو کوئی بری بات کہی، اللہ برا کرے، یا جو بھی اس طرح کی بات کہی، زانیہ یا جو بھی کہا ہو اللہ عالم۔ فسبها، انہوں نے اس عورت کو ایک بری بات کہی۔ فسمع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبہ ایاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کی وہ سخت بات سنی جو انہوں نے اس عورت کے لیے کہی تھی۔ کہا مہلا یا خالد، کہا اے خالد نہیں، مہلا، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مکس لغفر له، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں سے ظلمن ٹیکس وصول کرنے والا بھی اگر ایسی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہ، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگ ان پر یہ تقسیم کر دی جائے اس کی توبہ، 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ مدینہ کے نیک لوگ ان پر اگر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے 70 لوگوں پر، ان سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایسی توبہ اس کی ہے، اس کو برا مت بولو، اس کو برا مت بولو۔ کیوں؟ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى، اس سے زیادہ اچھی توبہ تم کو کہاں ملے گی کہ اس نے اللہ کی خاطر اپنی جان دے دی ہے، اپنے آپ کو پیش کر لیا اللہ کے لیے، جبکہ اس کا کوئی گواہ نہیں، اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا ملے، اے اللہ کے رسول مجھ کو پاک کیجیے، کیوں؟ میں آخرت میں گندگی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن، اللہ کے سامنے میں گناہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہتی، زنا کا گناہ، مجھ کو دنیا ہی میں پاک کر دیجیے تاکہ میں یہاں سے پاک ہو کے اپنے رب کے پاس جاؤں۔ جس انسان کی زندگی میں یہ چیز ہو، سوچیے جان اس کی دے دی جائے، اور وہی چاہے کہ نہیں میں رب کا سامنا نہیں کر سکتی اس گناہ کے ساتھ، میں آخرت میں قدم نہیں رکھ سکتی اس گناہ کے ساتھ، یہیں پہ پاک کر دیجئے مجھ کو، یہیں پہ مجھ کو سزا دے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ جب کسی مسلمان پر شرعی حد قائم کی جاتی ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اس سے گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ مجھ کو پاک کیجیے۔ 2 صحابی دیکھیے، پہلے حضرت ماعز اور دوسری یہ غامدیہ عورت، زنا جیسا گناہ ہوا ہے، لیکن گناہ سے جو شر ان کی زندگی میں داخل ہوا اس سے بڑی خیر ان کو نصیب ہوئی ان کی توبہ سے۔
توبہ کر کے انہوں نے وہ مقام پا لیا جو ہم لوگ اپنی نیکیوں سے، بڑی بڑی نیکیوں سے نہیں پا سکتے، کہ مدینہ کے 70 گھروں پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت ہوگی۔ یہ کہاں سے طاقت آئی؟ للہیت سے۔ ایک انسان اللہ کو پانے کے لیے، آخرت کے خوف سے، آخرت کی نجات کے لیے ہر چیز کو کھونے کے لیے تیار ہو، یہ آمادگی اگر انسان میں ہے، یہ آدمی بڑا آدمی ہے۔ اب سوچیے اس عورت کی کتنی کروٹیں اس بات پر اس نے کروٹیں لی ہوں گی کہ میں کسی طرح سے پاک ہو جاؤں۔ وہ بولی نہیں، بچہ پیٹ میں ہے، وہ خود اپنی جگہ ایک تکلیف ہوتی ہے، اس نے انتظار کیا، بچہ پیدا ہوا، فوراً اس کو کپڑے میں لپیٹ کے آئی، اب پاک کیجیے۔ آپ نے کہا نہیں، جاؤ دودھ پلاؤ، 2 سال تک دودھ پلائی، اس کے بعد پھر لے کے آئی، اور واپس نہ بھیج دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے ہاتھ میں اس کی روٹی کا ٹکڑا دیا، اب کھاتا ہی ہے، اب تو پاک کیجیے مجھ کو۔ یہ جو آمادگی ہے، یہ آخرت کا فکر اور یہ جہنم کا خوف، یہ اللہ کی ناراضگی کا خوف اگر آدمی کی زندگی میں آئے، وہ کیسے اعلیٰ انسان نہیں ہوگا؟ اس سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس بات کو دیکھ کر، اس عورت کی توبہ کی قوت کو دیکھ کر، آپ نے گناہ تو رہ گیا، اس کی توبہ اتنی اچھی ہو گئی کہ اگر لوگوں پر تقسیم کر دی جائے، مدینہ اس زمانے کا مدینہ، مدینہ کے لوگ اس زمانے کے لوگ، کہا کہ مدینہ کے 70 لوگوں کے اوپر اس کو تقسیم کر دیا جائے، سب کی مغفرت ہو جائے گی، ایسی توبہ اس کی ہے۔ کیسے انسان اعلیٰ ہوتا ہے؟ ان اوصاف سے کہ وہ اللہ کو کھونا اس پر راضی نہ ہو، وہ آخرت کی ناکامی پر راضی نہ ہو، اس کی نگاہ میں اللہ سب سے اوپر ہو، اس کی نگاہ میں آخرت سب سے اونچی ہو۔ یہ آدمی، یہ چیز آدمی کو قیمتی بناتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ بھی اگر ہم کو مل جائے تو ہماری تقدیر، ہماری قسمت ہے، کچھ حصہ بھی اگر اس کا مل جائے۔ یہ صحابہ ہیں، امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے، اور 2 صحابی انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دین کی خاطر مشقت برداشت کرنا، علم دین کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قلت لرجل من الانصار، میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا، یا فلان حلم، اے فلان چلو، فلنسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہم اليوم کثیر، آؤ چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اب آپ کے صحابہ باقی ہیں، آؤ صحابہ سے پوچھ پوچھ کے ہم علم جمع کرتے ہیں، ہم حدیثیں جمع کرتے ہیں۔ آج کے دن صحابہ بہت ہیں، ہمیشہ تھوڑی رہیں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ بھی جائیں گے دنیا سے۔ اور دنیا سے علم کیسے جاتا ہے؟ علماء کے جانے سے۔ جب علماء جاتے ہیں ان کے ساتھ علم جاتا ہے، کیونکہ علماء کے دل میں جو علم ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کا متن تو کتابوں میں ہے، لیکن گہری سمجھ کہاں ہے؟ اس کے سینے میں، اس کے سینے میں دین کا فہم ہے۔ وہ جو فہم ہے وہ بہت قیمتی چیز ہوتا ہے۔ اگر وہ فہم، صحیح فہم ہٹا دیا جائے تو آدمی قرآن سے کچھ بھی مطلب لے گا، حدیث سے کچھ بھی مطلب لے گا۔ اس لیے صالحین، اہل علم، فقہاء، علماء جو دین سے سمجھتے ہیں، قرآن سے سمجھتے ہیں، حدیث سے سمجھتے ہیں، یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین انسان کی دینداری کے بدلے اس کو دیتا ہے۔ فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، جب وہ پختہ عمر کو پہنچ گئے اور مضبوط ہو گئے، ذہنی اور جسمانی طور پر ایک دم پختہ ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ مال نہیں، نیک لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ حکماً و علما، حکمت اور علم دیتے ہیں۔
نیک لوگوں کو ہم حکمت اور علم عطا فرماتے ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو کہا کہ علماء ایک ایک کر کے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ بھی باقی ہیں جنہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا ہے۔ آؤ ہم آج صحابہ سے علم جمع کر لیتے ہیں۔ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ، آج بہت سے صحابہ ہمارے سامنے ہیں۔ فَقَالَ وَعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ، اس ساتھی نے کیا کہا، تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے ابن عباس، اے ابن عباس عجیب حال ہے تمہارا بھی۔ وَفِنْ أَتَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ، کیا سمجھتے ہو تم لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی، لوگ تمہارے محتاج بنیں گے۔ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَا تَرَى، اور تم دیکھ رہے ہو کہ صحابہ اتنے سارے لوگوں میں ہیں، تمہاری کیا کسی کو ضرورت پڑے گی؟ صحابہ سے پوچھیں گے جس کو بھی پوچھنا ہوگا، تم سب جمع کر رہے ہو، تمہاری کس کو ضرورت ہے؟ ساتھ والے نے ڈسکریج کیا، لیکن ڈسکریج ہوئے نہیں، کہتے فَتَرَكَ ذَلِكَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، میرے ساتھی نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اس کام کو چھوڑ دیا، وہ اس پروجیکٹ میں میرے ساتھ شریک نہیں ہوئے، لیکن میں نے اس طرف اپنا رخ رکھا، میں اس طرف متوجہ ہوا، میں اس کام میں لگ گیا۔ فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِمٌ، مجھے اگر معلوم ہوتا کہ صحابی ہیں ان کے پاس ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں ان کے گھر جاتا، سفر کر کے ان کے پاس جاتا، اور کبھی ایسے وقت میں پہنچتا کہ وہ گھر میں قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قیلولہ کب ہوتا ہے؟ دوپہر کے وقت میں جب بہت دھوپ ہوتی ہے، وَهُوَ قَائِمٌ، وہ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، میں ان کے دروازے پر اپنی چادر اتار کے وہاں پر رکھ دیتا اور اس سے ٹیک لگا کر وہیں پڑا رہتا، گھر کے باہر ان کے بیٹھ رہتا۔ فَتَسْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِ التُّرَابِ، ہوا چلتی اور وہ میرے منہ پر مٹی کے تھپیڑے لگاتی رہتی ہے، مٹی، دھول، ریت، عرب میں کیسی ریت اڑتی ہے آپ کو معلوم ہے، اور گرمی کیسی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے۔ دروازے پر باہر بیٹھے رہتے، کیوں؟ گھر سے باہر آئیں گے تو ان سے وہ حدیث پوچھوں گا، اور مٹی ان کے چہرے پر لو اور گرمی وہ ساری برداشت کرتے ہیں۔ فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي، جب وہ صحابی گھر سے باہر نکلتے مجھ کو دیکھتے ہیں۔ فَيَقُولُ يَا ابْنَ عَمِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا جَاءَ بِكَ، باہر نکلتے دیکھتے کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، کیا وجہ ہے، کس بات سے، کس وجہ سے آپ تشریف لائے، کیوں آئے آپ مجھ سے ملنے کے لیے؟ الا ارسلت الی فآتیک، کسی کو بھیج دیتے میں آپ کی خدمت میں آ جاتا، میں آپ سے ملنے آ جاتا۔ فاقول لا، میں کہتا نہیں، انا احق ان آتیک، نہیں، میں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ اس سے علماء نے اصول لیا ہے کہ العلم یؤتی ولا یاتی، العلم یؤتی ولا یاتی، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم خود نہیں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کفار، مشرکین کے پاس، فاسقین کے پاس تو علم جائے گا، لیکن طالب علم، اس لیے بعض علماء جو ہیں بادشاہوں کے گھروں پہ جا کے نہیں پڑھاتے تھے، نہیں، آؤ پڑھو۔ امام مالک کے پاس اس زمانے کا جو حاکم تھا، اس نے کہا آئیے ذرا میرے بچوں کو پڑھائیے، کہا بچوں کو بھیجو، بچوں کو بھیجو، ٹھیک ہے میرے بچے مجلس میں آئیں گے، ذرا تھوڑا ان کی بیٹھک، نہیں، سب کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ طریقہ ہے اسلام کا، اسلام کا طریقہ ہے، جہاں علم کی ذلت ہوتی ہے وہ قوم ذلیل ہوتی ہے، جس قوم میں علم ذلیل ہوتا ہے وہ قوم ذلیل ہوتی ہے، جس قوم میں علم کی عزت ہوتی ہے، علماء کی عزت ہوتی ہے، وہ قوم بھی عزت پاتی ہے۔ لہٰذا کہا کہ انا احق ان آتیک، صحابی ہیں، ان کے لیے دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے، اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ اتنی بڑی دعا کی ابن عباس کے لیے، لیکن ان کے اندر ذرا بھی گھمنڈ نہیں، میں نبی کے خاندان کا آدمی ہوں، آؤ، نہیں،
بلکہ کیا کہا؟ میں زیادہ حقدار ہوں، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے۔ ہم کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں حدیث کے لیے، پنکھوں کے نیچے، اے سی میں، قالین کے اوپر، اچھے موسموں میں بیٹھ کر ہم لوگ، اور آج تو اور بھی زیادہ ہمارے اندر سستی آ گئی۔ نہیں، میں لائیو سن رہا ہوں، میں یوٹیوب پر دیکھ لوں گا، میں واٹس ایپ پہ سن لوں گا، میں آڈیو گھر میں بیٹھ کے سن لوں گا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہماری ذلت کے اسباب بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم علم کے غلام بننے کی بجائے ہم نے علم کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ ان کی زندگی میں آپ دیکھیے، صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آ جاتا آپ کے پاس، کہا نہیں، میں زیادہ اس کا حقدار ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ آ کے بھی ان کو ڈسٹرب نہیں کیے، باہر بیٹھے تکلیف اٹھا رہے ہیں ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے۔ یہ تعظیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، ایک حدیث کی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مصر گئے، 1 مہینے کا سفر طے کر کے گئے، صرف ایک حدیث کے لیے، صرف ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر انہوں نے کیا۔ امام بخاری نے ذکر کیا ہے 1 مہینہ سفر کرنا اس زمانے میں، اونٹ کے اوپر، سردی، گرمی، بارش، چور ڈاکو، نہ جانے کی کس مرحلے سے گزر کے پہنچے۔ 1 مہینے کا سفر کر کے مصر گئے اور ایک حدیث معلوم کر کے واپس آئے۔ بلکہ ایک دوسرے صحابی وابصہ ابن معبد الجہنی یا کوئی دوسرے صحابی، مجھ کو نام یاد نہیں ہے، وہ پورا 1 مہینے کا سفر کر کے گئے اور اپنی سواری سے اترے بھی نہیں۔ صحابی کے گھر پہ گئے، کہا وہ حدیث ہم دونوں اس مجلس میں شریک تھے، وہ حدیث ایسی تھی جیسی میں بول رہا ہوں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ میں تم سے کسی اور وجہ سے نہیں آؤں، بس اسی کو کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں، ایسی تھی حدیث؟ کہا کہ ہاں، جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ 1 مہینے کا سفر، کھانا ہے کہ نہیں کچھ، ہاں آرام کرنے کے لیے کہیں جگہ کچھ نہیں، سیدھے گئے، سواری سے اترے بھی نہیں، سواری پر سوار ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سننی، تم بھی تھے میں بھی تھا، ہم دونوں اس مجلس میں موجود تھے، اس حدیث کے بارے میں تھوڑا مجھ کو کنفیوژن ہو رہا ہے، جیسی میں بتا رہا ہوں ایسی تھی حدیث؟ کنفرمیشن کے لیے 1 مہینے کا سفر۔ کہا کہ ہاں ایسی تھی۔ کہا وعلیکم السلام، میں اسی لیے آیا ہوں۔ کیسے عزت نہیں ملے گی؟ ایسے لوگوں کو عزت ملتی ہے، ایسے لوگوں کو عزت ملتی ہے۔ دینی دروس میں آنا، دینی مجالس میں جانا، بیٹھنا، تکلیف اٹھانا، سننا۔ جس قدر ایک انسان دین کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، دین کی عظمت اس قدر اس کے دل میں آتی ہے۔ یہ عظمت ہے جو عمل کراتی ہے، معلومات نہیں۔ میری بات آپ لکھ کے رکھیے اس کو، یہ دین کی عظمت ہے جو انسان کو عمل پر لاتی ہے، معلومات نہیں۔ معلومات والے کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، معلومات عمل پہ نہیں لاتی ہے۔ اس معلومات کے لیے دل میں کتنی عظمت ہے، وہ عظمت دل انسان کی زندگی میں عمل کو لاتی ہے۔ جب آدمی دین کو عظمت کے ساتھ لیتا ہے، عظمت کے ساتھ سنبھالتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی زندگی میں عمل آتا ہے۔ یاد رکھیے اس بنیادی بات کو۔ سلف دین کی حصول کے لیے عظمت کے ساتھ جاتے تھے۔ کہا کہ نہیں، میں حقدار تھا، بیٹھے ہیں دھول کے تھپیڑے کھا رہے ہیں ایک حدیث کے لیے، بہت زیادہ بھی نہیں ہے، ایک حدیث نہیں بھی معلوم ہے تو کیا ہونے والا ہے؟ ہم کیسے سوچتے ایک حدیث اگر نہ معلوم ہو تو کیا مسئلہ ہے، جہنم میں چلا جائے گا؟ نہیں، ان کے نزدیک میرے رسول کی بات ایک حدیث ہے، ان کے پاس ایک ہے، میں وہ جمع کروں گا۔ یہ حدیث کی تعظیم ہے۔ کہتے ہیں کہ فیخرج فیرانی فیقول یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء بک، کیا کیوں آیا؟ کہا کہ کسی کو بھیج دیتے میں آ جاتا، کہ نہیں، میں زیادہ حقدار تھا کہ تمہارے پاس آؤں۔ فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ، کہتے ہیں میں اس سے، ان صحابی سے وہ ایک حدیث پوچھتا ہے۔ قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، کہتے ہیں ایک زمانہ گزرا اور میں اسی کام میں لگا رہا، لیتا رہا، یہ صحابی یہ شہد کی مکھی کی طرح، یہ صحابی ہر ایک سے میں نے وہ سارا علم جمع کیا۔ وہ جو میرا ساتھی تھا اس نے بھی زندگی پائی اور میں نے بھی زندگی پائی۔ ایک زمانہ گزر گیا، وہ تو اس کام میں نہیں لگا، لیکن میں نے اس کام کو، اس میں لگا رہا اور کرتا رہا اس کام کو، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر لوگ میرے پاس جمع ہونے لگے۔ یہ اس زمانے میں چھوٹی عمر والے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ وہی صحابی جن کو آپ نے اپنے ساتھ سوار کیا، کہا اے بچے
کچھ باتیں تجھ کو سکھاتا ہوں، یاد رکھنا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر، اللہ کی مدد کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ یہ وہی صحابی جن کو اپنے ساتھ سوار کیا تھا، عبداللہ ابن عباس، یہ وہی صاحب ہیں جو کئی واقعات ان کی انشاءاللہ کسی دن پوری ان کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو کہا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ میرے پاس جمع ہونے لگے، اتنا علم میرے پاس جمع ہو گیا۔ فقال كان هذا الفتى اعقل مني، میرے ساتھی نے کہا یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا، مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا۔ اس نے وہ سارا علم صحابہ کا جمع کر لیا، وہ سارا علم صحابہ کا، صحابہ سے حدیثیں، صحابہ کے فتاوی، صحابہ کا فہم، صحابہ کا منہج، صحابہ کا ادب، سارا جمع کر لیا انہوں نے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابہ میں ان کا بھی نام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، یہ صحابہ ہیں۔ معظم علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ملتا ہے۔ گھر بیٹھے ملا، گھر بیٹھے ملا، کتنی تکلیف اٹھائی انہوں نے۔ علم کا جمع کرنا سعادت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کی نیت خالص ہو، علم سے بڑھ کے میں نہیں جانتا کوئی عمل ہے جس سے اس کو اعلیٰ مقام مل سکتا ہے۔ علم سے بڑھ کر کچھ نہیں، علم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کون سا علم؟ نبوی علم، قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ۔ سارے علوم میں سب سے افضل علم یہ ہے۔ ایک حدیث زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، ایک حدیث۔ ہم اپنے بچوں کو کتنا یاد دلا رہے ہیں، ہم کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، ہم کتنا حدیثوں کو پڑھنے میں وقت لگاتے ہیں، کتنی تعظیم سے حدیث پڑھتے ہیں۔ حافظ ابن عبد البر نے ایک باب قائم کیا ہے علم کی تعظیم کے سلسلے میں، اور اس میں سلف کے واقعات بیان کیے کہ بعض سلف تو حدیث پڑھنے کے لیے بھی وضو کرتے تھے، تعظیم۔ امام مالک حدیث کا درس دیتے، غسل کر کے ایک دم اتر اوتر لگا کے پھر حدیث کا درس دیتے، کہتے میں حدیث کی تعظیم کرتا ہوں۔ بعض سلف سے آخری وقت میں حدیث پوچھی گئی، کہا کہ مجھ کو اٹھا کے بٹھا دو، اٹھا کے بٹھا دو، موت کا وقت قریب ہے۔ حدیث کسی نے پوچھی، کہا اٹھا کے بٹھا دو، بٹھایا اور حدیث بیان کی۔ اتنے بیمار پڑے ہوئے بستر پر ہیں، ان کے دلوں میں تعظیم تھی۔ ہماری زندگی سے وہ تعظیم علم کی نکل گئی، عمل بھی نکل گیا۔ عمل بھی آیا تو رسمی عمل ہے، عمل بھی آیا تو رسمی عمل ہے۔ اصل قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع جھکاؤ کو کہتے ہیں، تعظیم کو کہتے ہیں، اللہ کی تعظیم ہو۔ اکرمہ رحمہ اللہ قرآن کھولتے تھے اور قرآن میں دیکھ کے بولتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ایک انسان پہ ہیبت طاری ہوگی، یہ اللہ کا کلام ہے جو عرش سے آسمان سے آیا ہے، یہ وہ کلام ہے جو نبی کے گھر میں پڑھا جاتا تھا، مسجد نبوی میں پڑھا جاتا تھا، اس زمانے میں مدینے میں نمازوں میں پڑھا جاتا تھا، جس کو صحابہ نے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ یہ وہ کلام ہے جو عرش سے آیا، جبریل لے کے آئے۔ آدمی سوچے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تعظیم ہے جو علم میں برکت پیدا کرتی ہے۔ علم کی تعظیم نہیں ہونا زندگی میں علم کی برکات سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، علم کی عظمت دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتا تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، پہاڑ چورا چورا بالکل ذرہ ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑے ہو جاتا پہاڑ۔ یہ قرآن اتنا عظمت والا ہے، یہ چیز ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھے ہم، باوضو ہو آدمی ادب کے ساتھ، اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، عظمت کے ساتھ پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھے آدمی عظمت کے ساتھ، میرے رسول کا کلام ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار کا کلام ہے
وہ تعظیم اگر زندگی میں آتی ہے اور اس کے لیے انسان کی زندگی میں مجاہدہ اگر آتا ہے اس کے حصول کے لیے، تب جا کے اس کی قدر انسان کی زندگی میں واقعی ویسی ہوتی جیسے ہونا چاہیے، اس کی برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کس طرح سے علم کے لیے مجاہدہ کرتے تھے۔ آئیے اور ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ آخرت اور دنیا میں کیسے صحابہ ترجیح دیتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مدینہ میں ان کے پاس دوسروں سے بہت زیادہ مال تھا، مالدار لوگوں میں سے تھے۔ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَا، ان کے پاس سب سے پیاری چیز، سب سے ایکسپینسو چیز، سب سے عمدہ چیز اگر کوئی تھی جو ان کے نزدیک بہت قیمتی تھی، وہ کیا تھی؟ بیروحا، باغ، ایک باغ تھا۔ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، اور یہ باغ ایک دم مسجد نبوی کے سامنے تھا، مسجد نبوی کے بالکل سامنے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے اور اس باغ میں سے میٹھا پانی، عمدہ پانی آپ بھی پیتے تھے۔ قال انس فلما انزلت هذه الآية، جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا مقام نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو اللہ کے لیے۔ تم نیک ہو، نیک ہونے کا معاملہ یہ کہ سب سے عمدہ چیز، پسندیدہ چیز تم کو اللہ کے لیے خرچ کرنی پڑے گی، تم نیکی کا مقام نہیں پا سکتے۔ کہتے ہیں قام ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال یا رسول اللہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ تم نیکی کا اونچا مقام نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کرو۔ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا، اور میرے پاس، میرے نزدیک میرا سب سے پسندیدہ مال اگر کچھ ہے یہ بیروحا ہے۔ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اور یہ میرا باغ ہے، یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ ارجو برها وذخرها عند اللہ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے اس کی نیکی اور اس کا اجر اللہ کے ہاں مجھ کو ملے، میری چاہت یہ ہے، میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ کے رسول آپ کو جہاں صحیح لگے، جہاں اللہ آپ کو دکھائے آپ اس کو خرچ کیجیے، میری بھی کوئی رائے نہیں اس میں، جہاں اللہ آپ کی رہنمائی کرے آپ اس کو ڈال دیجیے، خرچ کیجیے، یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخن ذلك مال رابح، بخن عربی زبان میں کہتے ہیں واہ، ماشاء اللہ، جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں بخن، بہت عمدہ، بہت زبردست۔ ذلك مال رابح، یہ بڑا نفع بخش مال ہے۔ ذلك مال رابح، یہ بڑا نفع بخش مال ہے۔ وقد سمعت ما قلت، آپ نے کہا میں نے سنا جو کچھ تم نے کہا۔ وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، اور میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اس کو کیا کرو، اپنے رشتہ داروں میں تم اس کو صدقہ کر دو، بانٹ دو۔ فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ، کہا ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بس میں ایسے ہی کروں گا، جو آپ نے حکم دیا وہی ہوگا۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ وبنی عمہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں میں سے اور اپنے چچا کے بیٹوں میں اس سارے باغ کو تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا، سب سے پیارا مال۔ آیت آئی، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس مجھ کو اس کا اجر ملے اور اس کی نیکی ملے، کیونکہ اللہ نے کہا نیکی تب تک کہ نہیں ملے گی، نیکی کا مقام تب تک کہ نہیں ملے گا جب تک کہ اپنی سب سے محبوب ترین چیز تم اللہ کے لیے صدقہ نہ کرو۔ صدقہ اللہ کے لیے، وہ لوگ کھونے کے لیے تیار تھے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے ہاں مقام پانے کے لیے۔
اللہ کے ہاں انعام پانے کے لیے، دنیا کے کھونے کے لیے وہ لوگ ایک دم آسانی سے تیار ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قلوب دنیا سے ویسے متعلق نہیں تھے جیسے آخرت سے تھے۔ ان کے قلوب اپنی ملکیت سے ایسے متعلق نہیں تھے جیسے اپنے مالک سے تھے۔ وہ مالک سے زیادہ جڑے تھے اپنی ملکیت کے مقابلے میں، لہٰذا ان کے لیے کھونا کیا تھا؟ سنا اور سمعنا و اطعنا، سنا اور فرما بردار ہو گئے۔ آئیے ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں۔ وقت ہو گیا میرے خیال سے، 8:30 کی اذان ہے، وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی دن ہم مزید کچھ باتیں صحابہ کے بارے میں دیکھیں گے، اور صحابہ کی زندگی سے یہ واقعات اور ان کی زندگی کے احوال دیکھنے سے ہمارا اپنا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اپنی ذلت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے گھٹیا، وہ کتنے اعلیٰ تھے، اور ہماری ذلت کا سبب بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ آمادگی نہیں ہے جو صحابہ میں واقعی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کے اوصاف اور ان کے منہج کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اقتداء کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔